اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور اس کتاب کی دوسری فصل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ آیت اللہ مصباح یزدی عرفان اسلامی کو بیان کرنے سے پہلے اور عرفان اسلامی کی تلاش اور جستجو کے اس موضوع پر سب سے پہلے عرفان کو بیان کرنے سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ انحرافی فرقوں کو پہچانا جائے۔ اس بات کو بخوبی پہچانا جائے کہ عرفانی تعلیمات میں انحراف یا تحریف کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن عوامل کے تحت مختلف جعلی عرفانی مکاتب کو ایجاد کیا گیا، مختلف جعلی تصوف کے مکاتب کو ایجاد کیا گیا، یا اگر پہلے سے ایجاد شدہ جعلی مکاتب یا انحرافی مکاتب موجود ہیں تو ان کی کیسے ترویج کی گئی، کیسے ان کو جو ہے وہ پرموٹ کیا گیا، کیسے ان کی نشر و اشاعت کی گئی تاکہ انسان حقیقی عرفان اسلامی سے اور حقیقی تصوف سے محروم ہو جائیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے دور ہوں۔ در واقع اس موضوع پر گفتگو جاری تھی تو کل ہم نے ایک سوال کو بیان کیا اور وہ سوال در واقع یہ تھا کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ برطانیہ استعمار کبیر تھا اور پھر آج کل کے دور میں امریکہ استعمار کبیر ہے، تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ جعلی عرفانی اسلامی مکاتب کو ایجاد کرے، فرقوں کو ایجاد کرے، انہیں تاسیس کرے، انہیں پرموٹ کرے، ان کی تشہیر کرے، ان کی نشر و اشاعت کرے، ان پر اپنا قیمتی سرمایہ لگائے، ان کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال کل کی گفتگو میں بیان کیا گیا اور اس سوال کا ایک جواب کل کی گفتگو میں دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ان استعماری قوتوں کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تقسیم کرنا اور مسلمانوں پر حکومت کرنا تھا، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی جو آج تک اعمال ہوتی ہے مختلف اسلامی ممالک میں اور مختلف قوموں کے درمیان، مختلف شہروں کے درمیان، مختلف آبادیوں کے درمیان، کہ جس قدر ممکن ہو اختلاف اور تفرقہ ایجاد کیا جائے اور حکومت کی جائے، کسی طرح سے ان لوگوں کو، عوام الناس کو، مختلف سوچوں کے مالک افراد کو ایک پرچم تلے کسی طرح سے جمع ہونے نہ دیا جائے۔ یہ ایک بہت اہم پالیسی ہے کہ جس پر یہ استعمار کاربند رہا ہے اور اسی کی تقلید کرتے ہوئے لوکل افراد بھی اس کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، اختلاف ایجاد کرتے ہیں تاکہ ان کی حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ آج کی گفتگو میں جو بنیادی طور پر اس سوال کا جواب ایک دوسرے زاویے میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ در واقع یہ ہے کہ دین سازی، جعلی مکاتب عرفانی یا جعلی فرقوں کو ایجاد کرنے کا مقصد استعمار کا اور ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مارکسزم جو ہے اس کا مقابلہ کیا جائے اور اس سے مقابلے کے لیے اسے ایسے دینی مکاتب کی ضرورت ہے کہ جو موجود ہوں دین کے نام پر۔ کیوں؟ چونکہ مارکسزم ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسا فلسفہ ہے جو ضد دین ہے، جو دین کے مخالف ہے۔ دین کے مخالف فلسفے کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی دین کا ہونا ضروری ہے، اور اگر دین کی بات کی جائے تو ایسا دین اگر ہو کہ جو ہمارے مفادات کا بھی تحفظ کرے، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی بھی اس پر جاری ہوتی ہو اور اس کے ذریعے سے اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کا دفاع کیا جا سکے، تو ایسا دین بہت ہی مفید ہے۔ لہٰذا جعلی مکاتب یا ایجاد کیے جائیں یا اگر ان میں
تحریف ہو چکی ہے اسلامی مکاتب میں، تو ان مکاتب کو سپورٹ کیا جائے اور انہیں باقاعدہ پروان چڑھایا جائے۔ عزیزان محترم، چونکہ مارکسزم کا ذکر ہوا تو مقدمتاً ہم اپنی اس گفتگو میں 3 اقتصادی نظریات کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، تاکہ یہ موضوع ہمارے سامنے روشن ہو جائے کہ کیا ضرورت پیش آئی امریکہ کو یا برطانیہ کو یا مغربی ممالک کو اور یورپی ممالک کو کہ وہ مارکسزم کے مد مقابل میں آ کر کھڑے ہوں۔ عزیزان محترم، ایک جرمن فیلسوف ہے جس شخص کا نام کارل مارکس ہے۔ یہ شخص 1818 عیسوی کو جرمن میں پیدا ہوتا ہے۔ پیدائشی طور پر والدین کی جانب سے اس کا مذہب یہودیت ہوتا ہے، یعنی اس کی ماں بھی یہودی تھی، اس کا باپ بھی یہودی تھا، لیکن اس مارکس کی پیدائش کے بعد اس کا باپ جو ہے وہ دین مسیحیت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گیا، لیکن خود یہ کارل مارکس کسی مذہبی آئیڈیالوجی کا پیروکار نہیں تھا، بلکہ ضد دین تھا۔ یہ شخص 25 سال کی عمر تک وہیں جو جرمن میں جدوجہد کرتا رہا۔ ظاہری طور پر یہ شخص جو ہے یہ ایک اخبار نویس تھا، اخباروں میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا، انہیں جو ہے وہ ترویج کیا کرتا تھا اپنے نظریات کو، اور وہیں جرمن کے اندر جو مزدوروں سے متعلق تحریکیں چلی ہیں اس میں بھی اس کا مین کردار رہا۔ لیکن 25 سال کی عمر میں یہ برطانیہ چلا جاتا ہے اور وہاں اس کی دوستی کسی شخص سے ہوتی ہے، غالباً اس کا نام انگلس بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کارل مارکس اس انگلس سے دوستی کرتا ہے جو بنیادی طور پر سرمایہ دار ہوتا ہے، لیکن وہ بھی سرمایہ داری نظام کے موافق نہیں ہوتا کہ یہ سرمایہ داری نظام میں کیسے مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس نظریے کے موافق نہیں ہوتا۔ تو کارل مارکس اس کے نظام کو مطالعہ کرتا ہے اور پھر خود چونکہ ایک کمزور طبقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور بالخصوص اس کی زندگی میں 1850 سے لے کر 1860 عیسوی تک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص شدید فقر میں مبتلا تھا، اور اسی فقر کے باعث اس کے چند بچے جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مالی مشکلات کے باعث، یا درست ان کی غذائی ضروریات پورا نہ ہونے کے نتیجے میں، یا انہیں جو ہے وہ طبی سہولیات نہ ملنے کے نتیجے میں وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس 10 سالہ دور میں شدید فقر کے باوجود مزدوروں سے متعلق اور سرمایہ داری نظاموں سے متعلق شدید تحقیقات کرتا ہے، بہت مطالعہ کرتا ہے، اور شدید کوشش اور کاوش کے نتیجے میں اپنے نظریات کو یہ ایجاد کرتا ہے اور اختراع کرتا ہے۔ لیکن خود اس کارل مارکس کا انتقال جو ہے وہ 1883 عیسوی کو کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کے باعث ہوتا ہے۔ بعد میں اس کا دوست جو انگلس ہے وہ اس کے چونکہ آرٹیکل تو اخباروں میں پبلش ہوا کرتے تھے، وہ اس کے نظریات کو جمع کرتا ہے اور انہیں کتاب کی صورت میں پبلش کر دیتا ہے، اور اس کے نظریات باقاعدہ ایک فلسفی مکتب ایجاد کرتے ہیں کہ جس کا نظریہ اور جس مکتب کا نام نظریہ مارکسزم قرار پاتا ہے، جس کی خاطر یہ مغربی ممالک نے جس سے جدوجہد کرنے کے لیے یہ انحرافی فرقے ایجاد کیے یا انہیں سپورٹ کیا۔ نظریہ مارکس جو ہے وہ در واقع اسی نظام سرمایہ داری کے اپوزٹ اور برخلاف ہوتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اس معاشرے میں، اس دنیا میں 2 طرح کے گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ وہ سرمایہ دارانہ گروہ ہے کہ جو در واقع مزدوروں کا استحصال کرتا ہے، اور یہ در واقع مالدار طبقہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کارخانہ دار ہو، کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں سرمایہ دار ہے وہ کسی غریب کا استحصال کرتا ہے، چاہے وہ اس کا گھریلو ملازم ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا ہی شخص کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا اس معاشرے میں جو طبقہ موجود ہے وہ گروہ ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے، جس کا باقاعدہ سرمایہ دار شخص جو ہے وہ استحصال کرتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے
اپنے جو نظریات بیان کیے ہیں، جو تحقیقات بیان کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے اقتصادی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور ان دونوں گروہوں کے درمیان ہمیشہ معاشرے میں ایک چپکلش برقرار رہتی ہے، ایک کشمکش برقرار رہتی ہے، اور در واقع ان دو گروہوں کے نتیجے میں دو مختلف قسم کے معاشرتی نظام اور دو مختلف قسم کی معاشرتی اقدار جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ امیر کی دنیا الگ ہوتی ہے، غریب کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ وہ اپنی دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ غریب جو ہے وہ غربت میں، فقر و فاقے میں، افلاس میں، بدبختی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ لہٰذا فلسفہ مارکسزم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مزدوروں کو ان سرمایہ داروں کے چنگل سے آزاد ہونے کا راستہ در واقع دکھانا، یہ فلسفہ مارکسزم کا بنیادی مقصد ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا میں فلسفہ مارکس کو پہچاننے کے لیے یا اسی فلسفہ مارکسزم کی شناخت کے لیے مختلف مراکز باقاعدہ قائم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر جائزہ لیا جائے، انٹرنیٹ پہ اس کی جستجو کی جائے، تو برطانیہ میں 9 مراکز ایسے ہیں جو اس فلسفہ مارکسزم کا باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر تحقیقات کرتے ہیں۔ امریکہ میں اگر تلاش کیا جائے تو ایسے 8 مراکز آپ کو ملیں گے۔ فرانس میں اگر آپ جستجو کریں تو آپ کو 16 مراکز ملیں گے۔ اٹلی میں اگر آپ جستجو کریں تو آپ کو 7 مراکز ملیں گے، اور اگر آپ جاپان میں جستجو کریں تو 4 مراکز آپ کو ملیں گے۔ لیکن اگر رشیا میں آپ جستجو کرنا چاہیں تو فلسفہ مارکس کے آپ کو کوئی مرکز ایسا نہیں ملے گا جو اس کی جستجو کرتا ہو یا اس کی تحقیق کرتا ہو۔ در واقع اگر ہم یوں بیان کریں کہ اس وقت دنیا میں 3 طرح کے اقتصادی اور معیشتی نظام رائج ہیں، اگر ان نظاموں کا جائزہ لیا جائے تو پہلا نظام کیپٹلزم کا نظام ہے، یعنی سرمایہ داری نظام ہے کہ جس میں باقاعدہ عوام کو حق مالکیت دیا جاتا ہے۔ یہاں در واقع عوام کے پاس حق مالکیت ہے، وہ اپنے سرمایے کے مالک ہیں، اپنی پراپرٹی کے مالک ہیں، اپنی زمین، اپنی جائیداد کے مالک ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے سرمایے کو کسی بینک میں رکھ کے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، ہر مہینے اس بینک سے ان کو پرافٹ ملتا رہے، اس پرافٹ پہ وہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ گزارا کریں، یا اگر وہ چاہتے ہیں تو کسی کارخانے کو لگا سکتے ہیں اور اس کارخانے میں باقاعدہ لیبر کو اور مزدوروں کو وہ استخدام کر کے ان مزدوروں کے ذریعے سے وہ کمائی کر سکتے ہیں۔ مزدور جو ہیں وہ پیداوار کریں گے، اس سرمایے میں موجود جو وسائل ہیں ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ کو ایجاد کریں گے، اور پھر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ جب سیل ہوگی، جب وہ معاشرے میں جائے گی، اس کی جو ہے وہ فروخت ہوگی، تو اس سے جو فائدہ ملے گا وہ فائدہ سرمایہ کار جو ہے وہ ان مزدوروں میں بطور تنخواہ تقسیم کرے گا، اور جو پرافٹ ہوگا وہ بزنس مین اپنے پاس رکھ لے گا۔ تو اس نظام کے تحت بزنس مین جو ہے وہ روز بروز امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا، لیکن مزدوروں کو ایک مخصوص حد میں جو ان کی کمائی ہے وہ اس کا صلہ ملے گا۔ اس نظام کے تحت جو ہے وہ مالدار شخص جو ہے وہ دولت کماتا ہے، اسے دولت کمانے کی اور سرمایہ کمانے کی ترغیب ایجاد ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ جو ہے وہ کرے، لیکن لیبر جو ہے وہ اسے زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ کارخانے کا مالک حتیٰ کہ اپنے سرمایے کی حفاظت کی خاطر کہ کل کو اس کا سرمایہ جو ہے وہ کسی سیلاب میں نہ بہہ جائے، کسی آندھی طوفان کے ذریعے، کسی زلزلے کے ذریعے نابود نہ ہو جائے، وہ سرمایہ دار اپنے سرمایے کی انشورنس کرے گا، اپنے کارخانے کی انشورنس کرے گا، اور اس انشورنس پر بھی جو لاگت آئے گی اس لاگت کو بھی در واقع وہ مزدوروں کے اوپر یا ان لوگوں پر ڈیوائیڈ کر دے گا کہ جو لوگ اس کارخانے کے منافع سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثلا اگر اس کارخانے سے کوئی پروڈکٹ باہر نکل رہی ہے تو وہ اس پروڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ اس سرمایے کو، اس رقم کو تقسیم کر دے گا جو انشورنس قیمت میں اس نے اپنے کارخانے پر لگائی ہے۔ پس در واقع وہ اپنے فائدے کو جو ہے وہ اس کے مستقبل کی انشورنس کو بھی وہ لوگوں سے وصول کرے گا، مزدوروں سے وصول کرے گا۔ کارل مارکس کے نزدیک یہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ نظام اقتصادی درست نہیں ہے۔ وہ اس نظام
طبقاتی کے خلاف تھا۔ یہ نظام چونکہ نظام سرمایہ داری ہے اور نظام طبقاتی کی تشکیل کا بنیادی عامل بنتا ہے، لہٰذا اس کے نظریے میں اس نظام کا خاتمہ ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے فلسفہ مارکسزم میں جو نظریہ پیش کیا، ایک نظریہ اس کا اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ سوشلزم ہونا چاہیے، یعنی اشتراکیت ہونی چاہیے۔ یہ در واقع کلمہ سوشلزم سوشل سے نکلا ہے اور در واقع سوسائٹی سے نکلا ہے، اور سوسائٹی کے پاس جو ہے وہ معاشی وسائل ہونے چاہیے، عوام کے پاس جو ہے وہ سورس آف انکم ہونا چاہیے، ذرائع پیداوار کا کنٹرول جو ہے وہ سوشلزم میں در واقع ان کے پاس ہونا چاہیے اور ان کے جو ہے وہ حق میں ہونا چاہیے، یعنی انفرادی مالکیت جو بیان کی گئی ہے سرمایہ داری نظام میں، یہاں اس انفرادی مالکیت کو ختم کیا جائے اور تمام جو معاشرے کے اندر وسائل موجود ہیں ان وسائل پر در واقع حکومت کی جو ہے وہ دسترس ہونی چاہیے، حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ افراد اگر مل کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان افراد میں باقاعدہ اس محنت کا اجر جو ہے وہ بطور مساوی جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ در واقع اس نظام سوشلزم کے اندر یا اس نظام اشتراکیت کے اندر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام امور کی مینجمنٹ ہم حکومت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تمام ملک میں جتنی بھی زمینیں موجود ہیں، جتنے بھی کارخانے موجود ہیں، جتنی بھی کانیں موجود ہیں، جتنے بھی اموال موجود ہیں، ان تمام کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول اور ہولڈ اور مالکیت کا اختیار جو ہے وہ صرف ایک فرد کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ فرد حکومت ہے۔ وہ عوام کو استخدام کرے گی، انہیں نوکری پر رکھے گی، انہیں ملازمت میں رکھے گی، اور تمام مزدوروں میں مساوی جو ہے وہ ان کی ضرورت کے مطابق یا تنخواہ تقسیم کرے گی یا ان کی ضرورت کے مطابق وسائل زندگی کو ان کے درمیان جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ اور چونکہ یہ سوشلزم نظام جو ہے وہ اس کا مقصد معاشرے سے طبقاتی نظام کا خاتمہ ہے، لہٰذا کارل مارکس کے نزدیک یہ نظریہ بہترین نظریہ ہے، اور اگر یہ نظریہ درست اجرا ہو جائے معاشرے میں تو اس سے کمیونزم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت مزدور ثروت کا مالک ہوگا، جتنی بھی پراپرٹی اس ملک میں موجود ہے در واقع حکومت کے پاس ہے، لیکن مالکیت اس کی عوام کے ہاتھ میں ہے، اور ثروت لوگوں کے درمیان جو تقسیم ہو رہی ہے وہ ان کی ضرورت کے مطابق تقسیم ہو رہی ہے۔ اب یہاں بنیادی طور پر جب لوگوں میں ان کی ضروریات کو تقسیم کر دیا جائے تو کرنسی کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کی ضروریات ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کرنسی کو ایجاد کر سکتے ہیں اور کرنسی کو مساوی طور پر لوگوں کے درمیان تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کرنسی کے ذریعے سے اپنی ضروریات زندگی کو خرید سکیں۔ لیکن بنیادی طور پر بہتر یہی ہے کہ حکومت لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ان کی ضروریات کو تقسیم کرے۔ تیسرا جو نظام اقتصادی بیان کیا جاتا ہے وہ کمیونزم ہے۔ کمیونزم در واقع کامن سے نکلا ہے، یعنی اجتماعی کنٹرول۔ کمیونٹی بھی اسی کلمے سے ایجاد ہوا ہے، یعنی جب کمیونٹی کے پاس معاشرتی وسائل ہوتے ہیں، سورس آف انکم کمیونٹی کے پاس ہوتا ہے، ذرائع پیداوار کا کنٹرول کمیونٹی کے پاس ہوتا ہے، تو اس نظام کو کمیونزم کہتے ہیں۔ پس اگر ہم دیکھیں تو کمیونزم میں اور سوشلزم میں اگر فرق کو بیان کرنا چاہیں تو در واقع کارل مارکس کے نظریے کا اگر بخوبی مطالعہ کیا جائے اور سرمایہ دارانہ نظام سے جو اس کی مخالفت ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کے نظریات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کارل مارکس کے نظریات میں دو طرح کے عوام میں سٹیجز ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک در واقع اپر کلاس کی سٹیج ہے اور ایک لوئر کلاس کی سٹیج ہے۔ اپر کلاس کی سٹیج وہ افراد ہیں کہ جو دماغی طور پر اپنا کام انجام دیتے ہیں اور دماغی جو ہے وہ اپنی ہوش و ذکاوت کے ذریعے سے وہ معاشرے میں خدمات انجام دیتے ہیں، تو ان کے اوپر جو کلمہ لاگو ہوگا وہ کمیونزم کا کلمہ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جبکہ لوئر کلاس وہ افراد ہیں کہ جو مزدوری کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو جدوجہد کرتے ہیں، ان کے لیے جو کلمہ استعمال کیا جائے گا وہ سوشلزم کا کلمہ استعمال کیا جائے گا۔ پس در واقع کارل مارکس کے نظریات کے مطابق معاشرے پہ در واقع ہولڈ جو ہے وہ مزدور طبقے کا ہوگا، ثروت کے مالک جو ہیں وہ مزدور طبقے ہوں گے، سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہوگا، طبقاتی نظام نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں
مزدور جو سرمایہ داری نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے، یہ درواقع مزدور جو ہے وہ سرمایہ داروں کے خلاف آمرانہ طور پر جو ہے وہ آئے گا اور آ کر سرمایہ کو اپنے اختیار میں لے لے گا۔ لیکن افراد میں جب تنخواہ کو تقسیم کیا جائے گا تو وہ ان کی محنت کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ وہ افراد کے جو ہوش و ذکاوت سے بہرہ مند ہیں ان کو ان کی ہوش و ذکاوت کا جو ہے وہ صلہ ملے گا اور اس سے نظام کمیونزم جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ لیکن جو افراد مزدور طبقہ ہیں ان کے درمیان اموال کو یا پیداوار کو ان کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا، تو اس سے سوشلزم جو ہے وہ نظام وجود میں آئے گا۔ لہٰذا اگر اسی نظام سوشلزم یا نظام کمیونزم کو سیاسی زبان میں اگر بیان کیا جائے تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ سوشلزم سے مراد ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں انسان جمہوری طور پر جد و جہد کرتا ہے، اور اس کا یہ نظریہ ہے کہ باقاعدہ جمہوریت کے تحت وہ پارلیمنٹ میں جائے، عوام کی رائے لے کر، عوام کا ووٹ لے کر، اور وہاں جا کر ایسے قوانین کو تدوین کرے جو سرمایہ داری نظام کے خاتمے کا باعث بنے۔ تو پس جمہوری انداز میں جد و جہد کر کے پارلیمنٹ میں جا کر اور اس نظام سرمایہ داری کو ختم کرنے والے نظام کو سوشلزم کہا جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے عنوان سے اس کو دیکھا جائے تو کمیونزم درواقع ایسے نظام کو کہا جاتا ہے جہاں مزدور طبقہ اجتماع کرتا ہے، اکٹھ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تحریک چلاتا ہے، اور درواقع معاشرے میں موجود جو سرمایہ دار ہیں ان پر غلبہ حاصل کرتا ہے، ان پر آمریت کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، اور ان پہ جو ہے وہ غالب آ کر تمام اموال کو ایک واحد اسٹیٹ کے تحت قرار دیتا ہے تاکہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ عادلانہ طور پر تمام جو پروفٹس ہیں اور تمام جو پیداوار ہے اس کو عوام میں تقسیم کرے۔ خوب یہ ایک مقدمہ تھا جیسے آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا، گو کہ یہ مقدمہ کافی طولانی ہو گیا۔ آیت اللہ مصباح یہاں اس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ 19ویں صدی عیسوی کے آغاز میں دنیا کے مشرق اور مغرب میں دو نظام موجود ہیں، ایک مارکسزم کا نظام موجود ہے، ایک کمیونزم کا نظام موجود ہے، اور یہ دو نگاہیں جو متفاوت نگاہیں ہیں یہ درواقع جولان گاہ بن چکی ہیں ایک دوسرے پر غلبہ کرنے کے اور ایک دوسرے پر طاقت آزمائی کے۔ ایک طرف ہم کیپٹلزم کو دیکھتے ہیں یعنی سرمایہ داری نظام کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور مغربی ممالک میں جن میں امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، ان میں درواقع وہی سرمایہ داری نظام رائج ہے کہ جو مارکسزم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکسزم جو سرمایہ داروں کے خلاف جد و جہد درواقع مزدوروں کی جد و جہد کا نام ہے، یہ درواقع کھڑے ہوئے ہیں، اور چونکہ دین کے مخالف ہیں، چونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ دین لوگوں میں خوف ایجاد کرتا ہے، لوگوں میں اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کی جو رغبت ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ خدا کی قضاء و قدر ہے، اس پہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو چونکہ دین لوگوں کو سرمایہ داری نظام کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا، دین جو ہے وہ انفرادی مالکیت کو سپورٹ کرتا ہے، لہٰذا دین کو جو ہے وہ کنار پہ رکھنا چاہیے، دین کی مخالفت کرنی چاہیے، دین کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ لہٰذا مارکسزم نظام میں باقاعدہ طور پر ہر قسم کے دین کی مخالفت کی جاتی ہے اور بے دینی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، یہ جو بے دینی کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ جو مردوں کی آپس میں شادی کروائی جا رہی ہے، خواتین کی آپس میں شادی کروائی جا رہی ہے، یہ ہر قسم کی لادینیت کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے درواقع یہی مارکسزم نظریات موجود ہیں۔ اور مارکسزم امریکہ جیسے سرمایہ دارانہ ملک کے اور برطانیہ جیسے یا ایسے افراد کے جن میں سرمایہ داری نظام رائج ہے، ان کے لیے یہ مارکسزم کا نظریہ بہت ہی خطرناک نظریہ ہے۔ لہٰذا وہ اس نظریے کے نفوذ کا راستہ روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان دین کو فروغ دیا جائے۔ لہٰذا جماہیر شوروی جو سابق رشین امپائر تھی، باقاعدہ اس کا مرکز میں کمیونزم نظام رائج تھا، اس سے مقابلے کے لیے ہر قسم کے دین کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اس کی ترویج کیا کرتے تھے، اس کی اشاعت کیا کرتے تھے۔
اب کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے دین کا ہونا تو زیادہ ضروری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا دین معاشرے میں رائج ہونا چاہیے، کس دین کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایسے میں استعمار اور طاغوت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دین معاشرے میں رائج ہونا چاہیے کہ جو کم ترین نقصان کا باعث بنے اور ان کے مفادات کا بھی تحفظ کرے۔ لہٰذا انہوں نے ایسے دین کو پروموٹ کیا کہ جو دین اسلام تو ہے لیکن اس میں اسلام کی روح باقی نہیں ہے، اور ایسے دین کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام امریکائی کے نام سے متعارف کروایا۔ یہ رہبر معظم کی آپ اصطلاحات میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں تشیع انگلیسی، یعنی برطانیہ سے جاری ہونے والے تشیع، یعنی ایسا تشیع کہ جو ہیں تو تشیع، جو ہیں تو 12 امامی، لیکن ان میں تشیع کی روح جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی استعمار سے مقابلہ کرنے کی، یعنی اپنی قومی غیرت کو اجاگر کرنے والی جو روح ہے وہ ان اقوام میں ختم ہو جاتی ہے اور ان مذہب کے پیروکاروں میں ختم ہو جاتی ہے، اور درواقع استعمار اس سے وہ غیرت ملی کو اس سے چھین لیتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے وہ ایسے فرقوں کو، ایسے طائفوں کو، ایسے گروہوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر کمیونزم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں اور اس طرف سے امریکہ اور اس کی اتحادی قوتوں کے منافع کا بھی دفاع کریں اور انہیں باقاعدہ طور پر سپورٹ کریں۔ پس پہلا عامل ڈیوائیڈ اینڈ رول کا تھا، اور دوسرا عامل ان فرقوں کو سپورٹ کرنے کا درواقع کمیونزم سے مقابلہ کرنا ہے کہ جو درواقع دین کا مخالف ہے۔ تیسرا مقصد جسے آیت اللہ مصباح یہاں بیان کر رہے ہیں کہ فرقہ سازی اور دین سازی کا بنیادی ہدف جو استعمار نے مد نظر رکھا وہ درواقع انقلاب اسلامی کا مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران میں انقلاب اسلامی کامیاب ہوا، اور انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے یا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ساتھ معاشرے میں ایسی اسلامی تحریکوں نے جنم لیا کہ جو باقاعدہ طور پر اسلامی روح سے سرشار تھیں، جو باقاعدہ طور پر مغربی اور استعماری اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف باقاعدہ اپنا انہوں نے پرچم بلند کر رکھا تھا۔ یہ طاقتیں درواقع کمیونزم کے لیے بھی خطرہ تھیں، اور یہ طاقتیں درواقع استعماری اور طاغوتی قوتوں کے لیے بھی خطرہ تھیں۔ لہٰذا ان طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان تحریکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں ایسے مذہب کی ضرورت تھی، ایسے فرقوں کی اور ایسے گروہوں کی ضرورت تھی کہ جو اسلام کے نام پر تو موجود ہیں، جو تشیع کے نام پر تو موجود ہیں، لیکن ان میں اسلام اور تشیع کی روح باقی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے فرقوں کو باقاعدہ سپورٹ کیا گیا، ان فرقوں کو باقاعدہ ابھارا گیا تاکہ ایک طرف سے نظام سرمایہ داری بھی اپنی جگہ پر محفوظ رہے، اور دوسری طرف سے یہ جو طاغوت کے خلاف استعماری جو اس کے عزائم ہیں، ان کے خلاف جو تحریکیں ایجاد ہوتی ہیں، ان تحریکوں سے بھی ان کا سیاسی شعور لے لیا جائے۔ در واقع لوگوں میں یہ حس ایجاد کی جائے کہ ان کا خداوند متعال سے رابطہ ہونا چاہیے، اور خداوند متعال سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ان میں سیاسی شعور نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان کے درمیان صوفی رجحانات کو تلقین کیا جائے، انہیں فروغ دیا جائے، انہیں پھیلایا جائے، انہیں مضبوط کیا جائے، تاکہ لوگ اپنے معنوی تکامل کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کریں، صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے رہیں، صبح سے شام تک دعاؤں میں اپنا وقت گزار دیں، لیکن معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، کون سا نظام رائج ہے، کون سا نظام رائج نہیں ہونا چاہیے، ان کے بارے میں انہیں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ اگر آپ ایران یا ایران کے مشابہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی 50 سالہ تاریخ کا اگر بخوبی جائزہ لیں، بغور مطالعہ کریں، تو ان ممالک میں آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ اگر وہاں صوفیزم کو ترویج دی جا رہی ہے، عرفانیات کے جعلی مکاتب کو اگر وہاں فروغ دیا جا رہا ہے، تو ان تمام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کے وجود سے وہ اسلام کی جو آزادانہ روح ہے اس کو ان سے چھین لیا جائے۔ لہٰذا ان فرقوں کے بانیوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے وزیر و وزراء سے بہت گہرے روابط ہیں۔
اہم پوسٹوں پر تعینات لوگوں سے گہرے روابط ہیں، اچھے روابط ہیں، ان کے پاس مجلل قسم کی خانقاہیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، باقاعدہ حکومت انہیں خانقاہ تعمیر کر کے دیتی ہے، حکومت ان کی مالی سپورٹ کرتی ہے، اس کی آپ کو وافر مقدار میں شواہد مل جائیں گے۔ حتیٰ کہ آیت اللہ مصباح یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان صوفیوں کے باقاعدہ شیوخ جو ہیں وہ شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں، مجلل محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، حتیٰ بیرونی ممالک میں جیسے امریکہ ہے، فرانس ہے، یورپ ہے، جرمنی ہے، وہاں یہ مختلف ممالک میں شاہانہ طور پر زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، اور وہ ممالک باقاعدہ ان شیوخ کے آثار کو نہایتی مجلل کاغذ کے اوپر پبلش کر کے انہیں باقاعدہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ اسلامی ممالک میں بھیجتے ہیں، تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ ان مرشدوں کا دل جو ہے وہ اس محروم طبقے میں موجود عوام کے لیے جو ہے وہ دھڑکتا ہے، اور وہ ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی جو ہے وہ خدا سے رابطہ قائم کروانے کے لیے وہ وظیفے لکھ رہے ہیں، وہ چلے بیان کر رہے ہیں، وہ ایسے راستے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ افراد بیٹھ کر اپنی خانقاہوں میں صبح سے شام تک جو ہے وہ ایک سانس میں ہو کا ورد کرتے رہیں اور خداوند متعال کو یاد کرتے رہیں، جیسے وہ ہندو جو ہیں وہ اپنے اس مقام پر بیٹھ کر یوگا کی حالت میں جو ہے وہ اوم کا وظیفہ کرتے ہیں، یہ لوگ بیٹھ کر ہو کا وظیفہ کرتے رہیں ایک سانس میں، اور ایک سانس میں وظیفہ کرنے سے جب ان کا سانس اکھڑ جائے تو ایسی حالت میں ان کا خداوند متعال سے رابطہ برقرار ہو جائے گا، عالم ملکوت سے ان کا رابطہ برقرار ہو جائے گا، انہیں کوئی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا ایسے مقاصد کے حصول کے لیے یہ استعمار باقاعدہ طور پر معاشرے کے اندر جعلی فرقے ایجاد کرتا ہے، جعلی شخصیات کو ایجاد کرتا ہے، جعلی علماء کو ایجاد کرتا ہے، انہیں پرموٹ کرتا ہے، جعلی قسم کے علامے بناتا ہے کہ جو نہ کسی مدرسے میں پڑھے ہیں، کسی مکتب میں نہیں پڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس تاریخ نہیں ہے، ان کو جو لٹریچر فراہم کیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے، رٹایا جاتا ہے، وہ اسی لٹریچر کو عوام میں اسی انداز میں آ کر بیان کرتے ہیں جیسے طوطے کو سکھایا جاتا ہے، اور عوام بھی اچھل اچھل کے واہ واہ کر کے انہیں داد دیتی ہے، اور در واقع عوام ان افراد سے کہ جو انہیں واقعی طور پر اسلام ناب محمدی سے روشناس کروانا چاہتے ہیں ان سے دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے میں عوام جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ واجبات پر بھی عمل کریں گے، مستحبات پر بھی عمل کریں گے، کہ یہ واجبات اور مستحبات در واقع دین کا قشر ہیں، دین کا چھلکا ہیں، دین کی روح ان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ واجبات اور یہ مستحبات دین کی روح سے خالی ہیں، یہ صرف نمازوں پر جو ہے وہ فوکس کریں گے، ذکر و اذکار و چلے و ان چیزوں پر فوکس کریں گے، لیکن حقیقت میں دین کی روح کیا ہے اس کا انہیں علم نہیں ہوگا۔ یہ در واقع شیخ کی کتب کی بیعت تو کر لیں گے، اور اس شیخ کتب یا عالم نما علامہ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کریں گے، ساری رات بیٹھ کر جو ہے وہ ذکر یونسیہ کریں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ہو کا ورد کریں گے اور ایک سانس میں ورد کریں گے اور اسی حالت میں مدہوش ہو جائیں گے۔ ان کا تمام تر مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے یہ اپنا رابطہ خداوند متعال سے برقرار کریں، در واقع یہ ایسے وظائف کو انجام دے رہے ہیں کہ جن کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ پس در واقع اگر دیکھا جائے تو جعلی عرفان اور جعلی جو مکاتب عرفانی اور صوفی ایجاد کیے جاتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد عوام کو سیاست سے دور کرنا ہے، عوام کو معاشرتی سٹرگل کرنے اور معاشرتی جد و جہد سے انہیں دور رکھنا ہے۔ یہ در واقع ان کا ایک ہدف ہے۔ ان کا دوسرا مقصد جو ہے وہ علماء حقہ سے عوام کو دور رکھنا ہے، مراجع دین سے دور رکھنا ہے، ان شخصیات سے دور رکھنا ہے کہ جو انہیں عرفان ناب محمدی کی تعلیم دے رہے ہیں، جو انہیں حقیقی تشیع سے آگاہ کر رہے ہیں، جو انہیں حریت کا درس دیتے ہیں، ایسے افراد سے دور رکھنا ہے۔ اور در واقع یہ ایک استعمار نے قاری ضرب لگائی ہے اسلام کے اوپر۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اسلام کو اسلام امریکائی کہتے ہیں، رہبر معظم ایسے تشیع کو تشیع انگلیسی کا نام دیتے ہیں، یعنی وہ تشیع کہ جو باقاعدہ طور پر
برطانیہ سے جو ہے وہ اسلامی ممالک میں اور شیعیان حیدر کرار کے درمیان جو ہے وہ رواج پیدا کر رہی ہے اور اسے سپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ترویج کی جاتی ہے۔ پس عرفان حقیقی کا اگر پیروکار بننا ہے تو ہمیں ایسے شیاد فرقوں سے اور ایسے شیاد علاماؤں سے اور ایسے شیاد افراد سے دوری اختیار کرنا ہے، نہایتی ہوش و ذکاوت کے ساتھ، نہایتی محتاطانہ انداز میں ہمیں ایسے خالص فقہا کی پیروی کرنا ہے کہ جو اسلام ناب محمدی کی تعلیمات کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ایسے افراد کی پیروی کرنا ہی در واقع ہمیں ان استعماری طاقتوں اور شیطانی چنگلوں سے نجات عطا کر سکتا ہے اور ہم سیدھے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں اس فصل کا اختتام ہوا۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ طور پر مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی عرفان اسلامی کے صحیح فرقوں کا تعارف کروائیں گے اور اسے ہم آپ کی خدمت میں کل سے آغاز کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسلام ناب محمدی سے آگاہ فرمائے، روشناس کروائے اور اسلام ناب محمدی کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔